السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا 42واں لیکچر ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ WTO اور ایس ایم ایز کے حوالے سے ہے۔ آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ گزشتہ 2 لیکچرز میں بھی ہم نے یہی کچھ ڈسکس کیا تھا، اس کی وجوہات بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں۔ WTO اس وقت سب سے زیادہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے اسپیشل ریفرنس ٹو ایس ایم ایز وہ ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو WTO ہے اٹس اے ویری نیو سبجیکٹ فار دا اسٹوڈینٹس ایز ویل ایز فار دی جنرل کمیونٹی آف ایس ایم ایز۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس کے مختلف لاز جو ہیں، اس کی مختلف کلازز جو ہیں وہ ہمارے پریزنٹ ایس ایم ای اسٹرکچر کے ساتھ کس طرح سے کو ریلیٹ کرتی ہیں، کس طرح سے انہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ دیتی ہیں، اور کس طرح سے انہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نقصان دیتی ہیں، اور کیا ممکنہ جو نقصانات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہے جس پہ عمل کر کے ہم اس سے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، یا کچھ ایسی حکمت عملی جس سے ہم زیادہ سے زیادہ فوائد اٹھا سکیں اگر اس کے اندر ہمارے لیے WTO کے اندر فوائد موجود ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں، یوراگوئے اس میں یہ WTO سائن ہوا، سارے ممالک نے سائن کیے۔ بیسک مقصد اس کا یہ تھا کہ جو ڈسکریمنیشن ہے، ٹریڈ بیریئرز جو ہیں وہ ہٹائے جائیں، ورلڈ کو گلوبل مارکیٹ بنایا جائے، اور جو ایکسیس ٹو مارکیٹ ہے فار ایوری باڈی اس کے لیے پاسبل بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل بیریئرز جو ہیں وہ کچھ امپوز کیے گئے، کچھ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے مسائل تھے، کچھ نان ٹیکنیکل بیریئرز تھے، اس کے علاوہ ISO اسٹینڈرڈائزیشن تھی۔ اس میں یہ ساری چیزیں جو WTO کا پارٹ ہیں، اور اس میں مختلف ممالک کو مختلف جو ہے وہ گریس پیریڈز بھی ملے کہ انہوں نے کس عرصے میں اپنی پالیسی کو جو ہے وہ چینج کرنا ہے۔ ہمارے پاس ٹیکسٹائل کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اٹ واز 1 جنوری 2005، جس میں ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنا تھا، اور ہمارا 49% جو امپلیمنٹیشن تھی دیٹ واز ان دا لاسٹ ڈیکیڈ۔ تو آئیے ہم اس کو وہیں سے شروع کرتے ہیں، سلسلہ جہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا۔ بیسیکلی وی آر ڈسکسنگ پاکستان اینڈ WTO، اور وین وی سے پاکستان تو ہمارا چونکہ سبجیکٹ ایس ایم ایز ہے، یاد رکھیے آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ آج ہم اس کو اور پہلے بھی ہم اس کو جو ایس ایم ایز کے ریفرنس سے پڑھتے چلے آئے ہیں۔ آج کے لیکچر میں جو خصوصی بات ہے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہم ان لاز کے ساتھ ساتھ ان کی ایفیکٹس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پریویلنگ جو اسٹرکچر ہے ایس ایم ایز کا اس کے ساتھ کس طرح سے یہ کوریلیشن ہوتی ہے، اور اس سے اگلے لیکچر میں ہم نے پھر کنکلوسو ایک جو ہے وہ کرنا ہے کہ جی کنکلوژن کیا ہے اور اس پہ ہماری ریکمینڈیشنز جو ہیں جنرلی وہ کیا بنتی ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ جیسا میں نے گزارش کی کہ بیسیکلی ہمارا جو اس میں سبجیکٹ ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے WTO اینڈ پاکستان۔ آپ اگر دیکھیں ہماری 49% جو ہے اس وقت، ویسے تو اوور آل 67% ایکسپورٹ کا جو میجر شیئر ہے وہ ہماری ٹیکسٹائلز کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر ہماری 49% ایس ایم ایز جو ہیں وہ انوالو ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایز وینڈر یا ایز جو سیکنڈری پروڈیوسرز۔ اسی طرح جو دوسری آئٹمز ہیں اس میں میں نے گزارش کی کہ GDP کے اندر 50% شیئر ہے ایس ایم ایز کا، اور ایکسپورٹ کے اندر جو شیئر ہے ہمارا وہ تقریباً اس وقت اگر ہم اف آئی ایم ناٹ رانگ اٹس مور دین 50% جو شیئر ہم اس وقت اوور آل ایکسپورٹ میں ایس ایم ایز جو ہیں وہ شیئر کر رہی ہیں۔ تو جب اتنی بڑی اسٹیک انوالو ہے ایس ایم ایز کی، تو ہاؤ اٹ از پاسبل دیٹ اٹ از ناٹ بینگ افیکٹڈ بائی دا لاز اینڈ ریگولیشنز امپوز بائی دا WTO۔ تو جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم ساتھ ساتھ ان لاز کو پڑھیں گے، اپنی ایس ایم ایز کی موجودہ جو فیسلٹیز ہیں اور لاز ہیں ان کو دیکھیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کے کنکلوژنز کیا ہیں، اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، اور اس کی ریکمینڈیشنز پاسبلی کیا ہو سکتی ہیں۔ اینٹی ڈمپنگ ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا۔ بیسیکلی اینٹی ڈمپنگ جو ہے یہ لا جو ہے یہ ایک پروٹیکشن ہے کہ جی ایک خاص جو ہے قیمت، ایک جو مقررہ قیمت ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ اب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این ایپل، اس کی پرائس اگر 5 روپے ہے، تو اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے
کہ جی یہ آپ کو میں 1 روپے کا دیتا ہوں تو یا تو وہ بڑی انفیریئر کوالٹی کا ہے اور یا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو یہ 10 روپے کا دے رہا ہوں تو یا تو اگین اس میں کچھ گڑبڑ ہے یا وہ اوور چارج کر رہا ہے. اینٹی ڈمپنگ کا یہ مقصد تھا کہ کچھ جو لوگ تھے وہ ایکچوئل پرائس سے کم پرائس پہ اپنی چیزیں کسی ملک میں بھیج کے تو سٹاکس کر لیتے ہیں, اس کے جمع کر لیتے ہیں, ان کو ڈمپ کر دیتے ہیں وہاں پہ. تو بیسیکلی اینٹی ڈمپنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایک مقررہ پرائس ہے اس سے آپ کو انڈر یا اوور انوائسنگ جو ہے اس سے جو ہے منع کیا جائے. اس کے سلسلہ میں پاکستان نے بہت ساری اس کے تحفظات تھے. پاکستان کے ساتھ آج کل یورپین یونین کا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے, دیٹ از اباؤٹ دا بیڈ للن, کہ جی انہوں نے اینٹی ڈمپنگ کی. بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس عرصے میں جب تک اس کا یہ فیصلہ ہوگا کہ جی یہ کی یا نہیں کی, تو پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو یہ انڈائریکٹلی نقصان ہوگا, اسپیشلی ایس ایم ایز کو, کہ وہ اپنے کافی سارے جو ہیں کسٹمرز وہ ان کو لوز کر جائیں گے اس عرصے میں, کہ جب تک یہ جو ہے فیصلہ نہیں ہوتا. اگر ہم اینٹی ڈمپنگ کمپلینٹس کے بعد بات کریں کمپلینٹس کی, تو ہم نے ابھی تک WTO کے اندر صرف 2 کمپلینٹس کی ہیں کہ جی اینٹی ڈمپنگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ انڈیا نے تقریباً 100 کے قریب کمپلینٹس جو ہیں وہ لانچ کی ہیں. ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم یہ محسوس کریں کہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, ہم وہاں پہ کمپلینٹ کریں. جب ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں اور ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ باڈیز موجود ہیں تو اس کی پھر کمپلینٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے. بیسیکلی اینٹی ڈمپنگ کا جو لا ہے اس کی اگر ہم جائیں بریڈتھ میں جائیں, اگر اس کا ہم اسکوپ دیکھیں تو یہ نہ صرف ہماری مارکیٹس کو سیکیور کرنے کے لیے بلکہ ڈیولپ کنٹریز نے اپنی مارکیٹس کو سیکیور کرنے کے لیے بھی بنایا ہے. جہاں پہ انہوں نے ٹیرفس کی ایک مقررہ حد مقرر کی ہے اور ایک انوائس کی حد مقررہ کی ہے کہ یہ ایک انوائس ویلیو ہے جس کے اوپر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے, تو جب کوئی انڈر انوائس کر کے اس کو کسی ملک میں بھیجتا ہے تو بیس آن ایویلویشن جو اس کی, اب چونکہ WTO کے اندر جو ڈیوٹی کا اسٹرکچر ہے, کسٹم ڈیوٹی کا اسٹرکچر, یہ ایویلویشن بیس جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جتنی ٹرانزیکشنل ویلیو ہوگی, یعنی جتنا پیسہ آپ کسی ایکسپورٹ کے اوپر یا کسی امپورٹ کے اوپر جو آپ کی بلنگ ہے اس کے اوپر ڈیوٹیز نے لاگو ہونا ہے. تو اس لحاظ سے اینٹی ڈمپنگ کا رول جو ہے وہ بڑا اس وقت امپورٹنٹ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی ہماری جو مارکیٹ ہے ڈومیسٹک مارکیٹ, ہم اینٹی ڈمپنگ لاس کو یہاں پہ لاگو کر کے اپنی مارکیٹ کو بچائیں. اگر یہاں پہ انڈر انویسٹنگ ہو کے سستی چیزیں جو ہیں مارکیٹ میں آ جائیں گی, اٹ ول بی اے ویری ویری بگ ڈینجر فار دا لوکل انڈسٹری, اسپیشلی SMEs who are catering for the local market and domestic market. ان کے لیے یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس آرڈیننس کیا کیا ہے. Pakistan's exports, especially of textile and clothing, have been subjected to anti-dumping and safeguards measures in Japan, European Union and USA. بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ اینٹی ڈمپنگ رولز یا اینٹی ڈمپنگ جو ریگولیشنز ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہاں پہ اس کے بیسک سیف گارڈز جو ہیں یہ یورپین یونین کو, امریکہ کو یا جاپان جیسے ڈیولپ کنٹریز کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں, اسپیشلی ان دا فیلڈ آف ٹیکسٹائلز. پاکستان کو جو ٹیکسٹائل کے اندر رعایتیں دی گئیں بدقسمتی سے, چونکہ ہماری جو رعایت ملی اس میں 4 سٹیجز انوالو تھیں اور اس میں 49% ہمیں جو بینیفٹس تھے یہ لاسٹ جو ڈیکیڈ ہے یعنی آخری سٹیج میں دیے گئے. 67% ہماری چونکہ ٹیکسٹائل بیس ایکسپورٹ ہیں اس لیے ہمیں اس میں کافی سارا جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم نے کیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ نان کوٹا آئٹمز ہو گئی ہیں, کوٹا کی جو پابندی ہے وہ ہٹ گئی ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل بیریئرز آگے ہیں وہ بھی خاصے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ جی ان کا نقصان اور ان کا ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں ہرٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جو ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہیں ان کو WTO نے اس طرح سے فائنینشیل ایڈ دے کے یا ٹیکنیکل ایڈ دے کے اپ گریڈ نہیں کیا جو کہ تقاضا تھا WTO کے سٹینڈرڈز کا. تو یہ ایک بحث طلب موضوع ہے, اس پہ میں اس کے متعلقہ سبجیکٹ پہ جا کے بات کروں گا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یورپین یونین یا امریکہ یا جاپان, یعنی ہم بات کرتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی, انہوں نے
جب اینٹی ڈمپنگ رولز کو لاگو کیا ہے تو بیسیکلی اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو سیف کرنے کے لیے کیا ہے. یہی حق ہمیں حاصل ہے پاکستان کے اندر کہ ہم اپنی لوکل مارکیٹ کو اور ان انڈسٹریز کو جو ڈومیسٹک مارکیٹ کو کیٹر کر رہی ہیں بچانے کے لیے جو ایک خاص رول ہے کہ جی ایک خاص جو پرائس ہے پریویلنگ پرائس ہے اس سے جب نیچے اب آتے ہیں اور ڈمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انڈر ویسنگ کر کے یا کسی اور انفیئر مینز کے ساتھ اس کو روکیں، ورنہ ہماری جو لوکل ایس ایم ایز ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے اسپیشلی فار دا ڈومیسٹک مارکیٹ وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوگی. ضرورت ہے اس کے لیے کہ ہمارے جو رولز ہیں جو ہمارے آرڈیننس بنے ہیں اینٹی ڈمپنگ کے لاز ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے اور وہ لاز کیا کیا ہیں. کیسز آف امپوزیشن آف اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز اگینسٹ ڈفرنٹ سب سیکٹر آف ٹیکسٹائل انڈسٹری have been registered in order to protect jobs of textile industries of developed countries. جیسے میں نے گزارش کی کہ ترقی یافتہ ممالک نے اپنی مارکیٹس کو بچانے کے لیے، اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو سیف کرنے کے لیے اور اپنے جو مینوفیکچررز ہیں ان کو تحفظات دینے کے لیے بے شمار کیسز جو ہیں اینٹی ڈمپنگ کے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اگینسٹ رجسٹرڈ کیے کہ جی یہ انڈر انویسٹنگ کر کے ایک خاص ویلیو سے اپنی چیز کو نیچے لا کے ہماری مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں نے گزارش کی کہ اس سلسلہ میں یورپین یونین نے ایک کیس پاکستان کے خلاف رجسٹرڈ کیا ہوا ہے جس کا بیسک مقصد جو بیڈ لینن ہیں ان کے اوپر ہے جی کہ انہوں نے اس کو انڈر انوائس کیا ہے اور اس کی ڈمپنگ کی ہے. جب تک اس کا رزلٹ آئے گا میں نے گزارش کی کہ چاہے وہ ہمارے حق میں انشاءاللہ ہوگا، لیکن پاکستان اس سلسلہ میں بہت ساری جو مارکیٹس ہیں، بہت سارے جو ویلیوڈ کسٹمر ہیں، ہمارا ایکسپورٹر جو ہے اس کو وہ لوز کر چکا ہوگا. تو یہ ایک طرح سے ایک مونوپلائز کرنے کی بات ہے. میں نہیں کہتا کہ WTO کے فوائد ہیں یا نقصانات ہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں یہ جہاں پہ ہمیں اس کے فوائد ہیں ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان اقتدامات سے نقصانات کا اندیشہ ہے وہاں پہ ہم نے میئرز لینے ہیں. اگر ہم نے اپنی لوکل مارکیٹ کو سیو کرنا ہے اگینسٹ دی چیپ پروڈکشن آف ادر کنٹریز، میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہماری پروڈکشن مہنگی ہے، لیکن اگر ہم ایک ڈومیسٹک مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا 2 کروڑ یا 4 کروڑ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں اور کوئی دوسرا ملک اسی پروڈکٹ کو 70 کروڑ کے لیے یا 80 کروڑ کے لیے بنا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے اتنی بڑی مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے کم ہو جائے گی. جب آپ کے ٹیرف بیریئرز نہیں رہیں گے اور آپ کے اندر مارکیٹ کے اندر ایکسیس مل جائے گی دوسرے ممالک کو تو یہ ضروری ہے کہ آپ بھی اپنی مارکیٹ کو کمپیٹیٹو کریں، اپنی لوکل انڈسٹری کو بچائیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایس ایم ایز جو ہیں وہ اپنی اپ گریڈیشن کریں، لاس کو دیکھیں کہ کیا ہے، اور کسٹم ایویلویشن جو ہے ان اتھارٹیز کا یہ فرض ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی اشیاء کو یہاں پہ نہ آنے دیں جو اپنی ویلیو سے انڈر ہیں. یعنی ڈمپنگ کا جو سلسلہ ہے پاکستان کے اندر اگر وہ شروع ہو جاتا ہے تو ہماری ایس ایم ایز جو ہیں وہ بڑی بری طرح سے ہرٹ ہوں گی. اینٹی ڈمپنگ میئرز کیا ہیں، کیا کیا قوانین ہیں، کیا کیا جو اس کے لیے جو ریفرنسز بنے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. جی حکومت پاکستان نے کیا کیا اس کے لیے جو کیا ہے. اینٹی ڈمپنگ لا 2000 یہ پہلا قانون ہے جو ہمارے پاکستان نے جب WTO سائن کیا تو بہت تیزی کے ساتھ امپلیمنٹیشن جو ہے سارے قوانین کی جو لاگو ہوتے تھے ان کے اوپر اس کو انہوں نے جاری کیا اور ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن شروع کر دی. دوسرا لا جو ہے وہ کانٹرویلنگ ڈیوٹیز آرڈیننس 2001 ہے. اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اگر ایک چیز کے اوپر آپ کو کوئی ڈیوٹی جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے تو آپ کو اس کے متبادل ایک ایسی ڈیوٹی رکھنی پڑتی ہے کہ آپ کی لوکل مارکیٹ جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو. مثلا اگر کسی چیز پہ کوئی سبسڈی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو یہ نقصان دے گی تو آپ ایک کانٹرویلنگ ڈیوٹی جو ہے اس کے اوپر امپوز کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں. پھر ہے جی سیف گارڈ آرڈیننس 2002. بیسیکلی یہ آرڈیننس بھی ڈومیسٹک مارکیٹ کو سیو کرنے کے لیے بنا ہے کہ آپ نے کسی ایسی چیز کو جو کہ انڈر انویسٹنگ پہ آ رہی ہے اور جس کی ایکچوئل ویلیو سے کم ویلیو پہ اس کی امپورٹ ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے گزارش کی کہ WTO کے اندر جو ویلیویشن ہے کسٹم کی وہ ٹرانزیکشنل بیسس کے اوپر ہے کہ اس کی مالیت کے بیسس کے اوپر ہے. اس لیے اس کو انوائسنگ جو انڈر انوائسنگ ہے اس کے ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے یہ لاز جو ہیں یہ ڈیوائز کیے گئے ہیں.
پھر ایک ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ باڈی ہے جی، کہ جو ڈسپیوٹس جو ہیں اس کے اندر جو بھی ہمارے ڈمپنگ کے، اینٹی ڈمپنگ کے یا WTO کے اندر جو لاز ہیں، اس کے اندر جو ڈسپیوٹس آتے ہیں مختلف ممالک کے، ان کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے باڈی ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا ہمیں جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ان لاز کے مطابق جو لائرز کی فیسلٹی ہے وہ ٹرینڈ لائرز کی، جو کہ WTO کے اس کے چونکہ اس کا ہیڈ آفس جو ہے اٹ از ان جنیوا، اور ہمیں جو مختلف قانونی خدمات حاصل کرنی پڑتی ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کی، دے چارج لائک $600 to $1,000 پر آور، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بزنس مین کے لیے ان کو ہائر کرنا. ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بڑا ٹیلنٹ ہے، ایک سے ایک لائق اور جو ہے انٹرنیشنل ریپیوٹیشن کے ریپیوٹڈ لائرز یہاں موجود ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کو بنایا جائے، مزید فعال بنایا جائے جو WTO سے ریلیٹڈ لاز ہیں، تاکہ ہمارے خود اپنے جو وکلاء صاحبان ہیں وہ خود اس کو ہاتھ میں لے کے اس کو جو ہے جو ڈسپیوٹڈ مسائل ہیں ان کو حل کریں. ہم نے ابھی تک صرف 2 ڈسپیوٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنلی سیٹلمنٹ کے لیے بھیجے ہیں اگینسٹ دا انڈیا وچ ہیو سینٹ 100 ڈسپیوٹس. تو یہ گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا حق ہے، جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کو یا ہمارے SMEs کو ایک رول جو ہے وہ ہرٹ کر رہا ہے، تو ہمیں حق ہے وہاں پہ آواز بلند کرنے کا انٹرنیشنل فورم کے اندر، جہاں کے WTO کی سیٹلمنٹ باڈی ہے اور اس کے لیے لاز ہیں. ہمیں ان لاز کے لیے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی بیسک چیز جو میں نے گزارش کی اس میں اسسٹنس ہے، لیگل اسسٹنس ہے، جو جب لوکل فرمز فراہم کرنا شروع کر دیں گی، خدا کا شکر ہے ہمارے کالجز میں، لا کالجز میں، انسٹیٹیوشنز میں یہ ڈپلوماز، اسپیشل کورسز WTO کے ریلیٹڈ شروع ہو چکے ہیں. ہمارے وکلاء صاحبان جیسے میں نے گزارش کی، دے آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے آپ کو بہت جلد وہ تیار کر لیں گے اس کے لیے اور یہ چیزیں بھی آسان ہو جائیں گی. The developing countries, including Pakistan, are facing problems of hiring law firms to advise and represent them in WTO-related cases by paying heavy charges ranging from $200 to $600 per hour. وہی جو میں نے پہلے گزارش کی کہ جب بات ڈسپیوٹ کی آتی ہے تو ISO کے ڈسپیوٹس ہیں یا اینٹی ڈمپنگ کے ڈسپیوٹس ہیں یا دوسرے ڈسپیوٹس ہیں، تو اس کی سیٹلمنٹ باڈی جنیوا میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں. اب لا فرم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو فورن فرمز یا فورن لائرز ہائر کرنے پڑتے ہیں، جن کی جو فیس ہے وہ منیمم $200 سے شروع ہو کے $600 پر گھنٹہ تک جاتی ہے. تو مے بی شاید ایک ایکسپورٹر کو اپنی ایکسپورٹس میں اتنا فائدہ نہ ہو رہا ہو جتنا اس نے اس ڈسپیوٹ کے لیے پے کرنا ہے. تو ضرورت ہے اس وقت یہاں پہ ٹیکنیکل اسسٹنس کی اور اپنی ایک لاٹ کو تیار کرنے کی، جو کہ ان ڈسپیوٹس کی سیٹلمنٹ کے لیے لیگل پروٹیکشن، لیگل ہیلپ جو ہے ہمیں فراہم کرے. اور یہ جو ڈسپیوٹس آنے والے دنوں میں بڑھ جانے ہیں، اینٹی ڈمپنگ کے ہیں یا نان ٹریڈ بیریئرز کے ہیں یا ISO اسٹینڈرڈائزیشن کے ہیں یا لیبارٹری اسٹینڈرڈائزیشن 7025 کے ہیں یا انوائرمنٹل ایکٹس 14,001 کے ہیں، انہوں نے بینگ اے سسٹم ارائیز ہونا ہی ہونا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لوکل ریسورسز کو، اپنے لوکل کمپنیز کو اتنا مضبوط کر دیں کہ ہماری جو لا فرمز ہیں وہ ایکول بیسس پہ ماشاءاللہ، بڑے میں نے جیسے گزارش کی کہ ٹیلنٹ کی یہاں کمی نہیں ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسپیشل کورسز کا. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ وقت آ جائے گا کہ جب ہمیں کسی فارن کمپنی کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس میں ایک جو بات ہے، قابل ذکر بات ہے، جو غور طلب بات ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ جو ممالک ہیں، کچھ جو کمپنیز ہیں، کچھ جو ادارے ہیں، انہوں نے نامینیشن جو کی ہے وہ ایسی لا فرمز کی ہے جن کی پریزنس پاکستان میں نہیں ہے. تو ظاہر ہے ایسی لا فرمز کو یا ایسی آڈیٹنگ فرمز کو جب ایک کمپلشن بن جاتی ہے کہ ان کو ہائر کیے بغیر آپ اس بیریئر کو کراس نہیں کر سکتے، وہاں انٹر نہیں ہو سکتے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ اینڈ دین اٹس بیکم مینڈیٹری فار اے پرسن ٹو پے فار دا سیٹلمنٹ فی جو ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوکل ایکریڈیٹڈ جو ہیں باڈیز وہ بنائی جائیں. اس کے لیے الحمدللہ پاکستان میں ایکریڈیشن کونسل کا قیام عمل میں آ چکا ہے.
جو ایکریڈیشن کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور جلد بھی یہ چیز ایک سامنے آ جائے گی کہ ہماری ایکریڈیشن جو ہیں وہ لوکل کمپنیز کی وہ شروع ہو جائیں گی، بجائے اس کے کہ ہم ایک انٹرنیشنلی نامینیٹڈ کمپنی کو پکڑیں اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق ان کو پے کریں، ان کی جو پروفیشنل چارجز ہیں. جب ہم لوکلی ایکریڈیٹڈ کمپنیز لیں گے تو اس کے لحاظ سے ہمیں کم جو ہے وہ سرمایہ میں زیادہ فیسلٹیز اپنے ان ہاؤس جو ہیں لائرز ان سے میسر آ جائیں گی، اور یہ جو ڈسپیوٹس ہیں، یہ جو مختلف لاز ہیں جو افیکٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ان کو فائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک انٹلیکچل لیول پہ ایک مین پاور جو ہے وہ اویلیبل ہوگی. پھر جی کسٹم ایلیویشن، سب سے بڑا جو ایشو تھا جو نان ٹیرف بیریئرز میں جو تھا جی کہ جی ہم نے بیسیکلی جو ڈیوٹیز ہیں جو میکسیمم ہیں ان کو منیمم لے آنا ہے، اور جو منیمم ہے اگر ان کو بڑھانا ہے، جو میکسیمم ہے ان کو بہت نچلی سطح پہ لے آنا ہے، اور جو اگر نچلی سطح پہ ہیں اگر ان کو بڑھانا ہے تو بہت تھوڑا بنانا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیوٹی بیریئرز ہیں وہ کسی ملک کے لیے، چاہے وہ ہمارا ملک ہے یا وہ کوئی ڈیولپ کنٹری ہے یا ایسٹرن جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے یا وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، لیکن اس میں یہ ایک تھوڑا سا ایک ہوا کہ جی جو جب ٹیرفس کی بات کی گئی تو ہمارے جو ٹیرفس تھے وہ اس لحاظ سے ان کی جو سیلنگ رکھی گئی وہ اس طرح سے نہیں رکھی گئی، جس طرح کے ترقی یافتہ ممالک کی رکھی گئی. اس میں یہ نقصان ہوا کہ جب ہم اپنی برآمدات کو یا ہم اپنی درآمدات کو دیکھتے ہیں تو اپنے ملک کے اندر تو ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو بڑا لو کر دیا، سیلنگ جو اس کی ویلیوز تھی وہ بڑی کم کر دی. لیکن دوسرے ممالک میں اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی تو اٹ از ناٹ دیٹ لوور کہ جی جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ریشو کیا ہے. چینجز ان کسٹم ایکٹ 1969 ٹو اکوموڈیٹ گیٹ کوڈ، اس کے لیے جو بیسک ریزن تھی وہ یہ تھی کہ جب گیٹ جو جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرفس تھا، میں نے جیسے گزارش کی، یہ اس کی جو ہسٹری ہے دیٹ واز بیک ان 1948 اور اس پہ 23 ممالک نے سائن کیے تھے، اور ان بیسک سگنیٹریز میں انیشل سگنیٹریز میں پاکستان واز ون آف دا سگنیٹریز. اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی یہ کسٹم ایکٹ 1969 سیکشن 25 کے اندر یہ امینڈمنٹ کی گئی. سیکشن 25 کے اندر یہ امینڈمنٹ یہ کی گئی کہ جی آپ جب کسی چیز کے اوپر ڈیوٹی امپوز کرتے ہیں تو آپ نے اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ ٹرانزیکشنل ویلیو کے اوپر امپوز کرنی ہے. واٹ از ٹرانزیکشن ویلیو؟ ٹرانزیکشن ویلیو یہ ہے کہ جو ایک چیز ایکسپورٹ سے امپورٹ ہو رہی ہے اس کی انوائس کے اوپر جو اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے اس کو سٹینڈرڈ بنانا ہے. اور یہیں پہ آ جاتا ہے اینٹی ڈمپنگ کا لا کہ آپ نے کسی بھی قیمت کو انڈر انوائسنگ یا اوور انوائسنگ نہیں کرنی. یعنی اگر ایک چیز کی قیمت 5 روپے ہے تو نہ آپ اس کو 3 روپے ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور نہ اس کو آپ 7 روپے کر سکتے ہیں، آپ نے 5 کا 5 ہی رکھنا ہے. یہ اینٹی ڈمپنگ لاز کی بیسیکلی ایک، چونکہ یہ سارے WTO کے لاز جو ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. اب ہماری جو ایویلویشن امینڈمنٹ ہوئی ہے، یہ جو میں نے گزارش کی کہ 1969 میں جو اس کا آرٹیکل 25 ہے کسٹم ایکٹ کا جس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی، یہ امینڈمنٹ بیسیکلی کیا تھی؟ امینڈمنٹ یہ ہے کہ جی انسٹیڈ آف ہیونگ اے اسٹیچوٹری جو ایک ڈیوٹی آپ لگاتے ہیں یا ITC بیسس پہ آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں، ITP ویلیو پہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، ITP ویلیو کی بجائے آپ ٹرانزیکشن ویلیو کے اوپر ڈیوٹی لگائیں. اس کے اندر ہمیں کیا مشکل پیش آئی؟ complaints that rules and regulations are not being observed by custom officials with respect to the custom valuation. یہ ہمارا ڈومیسٹک پرابلم ہے کہ ہمارے کسٹم کے حکام جو ہیں وہ ان رولز کو، ان ریگولیشنز کو فالو نہیں کر رہے. سم ٹائم اسٹیچوٹری ڈیوٹیز کو امپوز کر دیا جاتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم ITP ویلیو کو جو ہے امپوز کیا جاتا ہے، ٹرانزیکشنل ویلیو کو نہیں کیا جاتا، اور کیس ٹو کیس اس میں ویریشن دی جاتی ہے جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں ان کو لاگو کرنے میں. یہ ایک بڑا انہیلدی ٹرینڈ ہے. حکومت بڑی جلدی اس کی طرف بھی توجہ کر رہی ہے، اور ظاہر ہے جب ایک آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے تو اس کو اب ایک لیجسلیشن جو ہے اس کو انفورسمنٹ کے لیے ادارے بھی بن گئے ہیں.
ہمارا جو نیشنل ٹیرف کمیشن ہے وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ پوری فورس کے ساتھ عمل درآمد کر رہا ہے. پھر ہے جی ایگریکلچر، ہمارا بہت میجر سیکٹر ہے. اس کی میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں. ایس ایم ایز کے اندر ایگریکلچر سیکٹر بیسیکلی دو طرح سے انوالو ہوتا ہے. ایک تو ڈائریکٹلی ایس ایم ایز جو ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہیں کہ جو ویلیو ایڈڈ آئٹمز ہے ایگری بیسڈ، یعنی آئلنگ ہے، آئل نکالنا ہے، ایگرو بیسڈ پروڈکٹس جیسے سرسوں کا تیل ہے یا مکی کا تیل ہے یا کنولا ہے یا بنولے کا جو ہے جو آئلز ایکسٹریکشن ہے یا سالوینٹ ایکسٹریکشن پلانٹ ہیں وہ. اس کے بعد ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو ایگری بیسڈ ہیں، جیسے آپ جو ہے مختلف پروڈکٹس بناتے ہیں اس سے، ایڈیبلز ہیں، رائس ہمارا ہے اس کی پالشنگ ہے، سٹرس فروٹس ہیں، پھر ویجیٹیبلز ہیں، پھر ان کے آگے بے تحاشا ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں، اسکواشز ہیں، جیمز ہیں. تو ایس ایم ایز جو ہیں وہ بڑی جو ہے فعال طریقے سے اور بڑی ایکٹیولی اس فیکٹر کے اندر انوالو ہیں جو ایگریکلچر فیکٹر ہے. اور ہماری جو پروڈکٹس ہیں الحمدللہ ایگرو بیسڈ، وہ کسی بھی طریقے سے آپ جیمز لے لیں، آپ رائس لے لیں، آپ اس میں اپنی جو ہے ایڈیبلز لے لیں اور وہ پروڈکٹ لے لیں جو آئل ایکسٹریکٹ ہم کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ سے، یا کاٹن لے لیں، تو کسی جننگ ہے جو بالکل ایس ایم ایز کے اندر آ رہی ہے، تو کسی طریقے سے بھی ہماری جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن سے کم نہیں ہے جو ہماری جو ہے ویلیو ہے. لیکن جب آپ ایک مارکیٹ کے اندر سیلنگ ریٹ رکھ دیں گے ڈیوٹی کا، تو ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں امپوزیشن آف ڈیوٹیز کی، تو ممالک جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ چونکہ انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہے، تو ایگریکلچر کو وہاں پہ سبسڈی دی جاتی ہے. امریکہ میں، دوسرے ممالک میں، کینیڈا میں گندم کے کاشتکار کو، گنے کے کاشتکار کو، برازیل میں، دوسرے ممالک میں بہت زیادہ سبسڈی دی جاتی ہے کہ جی آپ ایگریکلچر کو فروغ دیں، اور گورنمنٹ خود خریدتی ہے ان اشیاء کو. اگر ایون وہ فصلیں اپ ٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہیں، پھر بھی جو گورنمنٹ ہے اس کو، میں بات کر رہا ہوں ڈیولپ کنٹریز کی، وہ خریدتے ہیں. اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ایک جو سائن کی گئی چیز وہ یہ کی گئی کہ جو سبسڈیز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا. جب سبسڈیز ختم ہوئیں تو ان ممالک کے اندر ان اشیاء کی قیمت بڑھ گئی. تو جب ہمارے اندر یہ سیزن آتا ہے کہ ہمیں گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ہماری فصل خدا نخواستہ اچھی نہیں ہوئی تو ہمیں ہائر پرائس جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی، زیادہ قیمت پے کرنی پڑے گی گندم کی، کیونکہ سبسڈیز وہاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے یہاں پہ سبسڈیز بھی ختم کی، کیونکہ یہ ایگریمنٹ جو بائیلیٹرل تھے، ہم نے جب یہاں پہ سبسڈیز ختم کی تو لوکل مارکیٹ میں ان اشیاء کی قیمت بڑھ گئی. لیکن نان ٹیرف جو ہے بیریئر ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ اس کا فائدہ ضرور ہوا کہ ہماری جو سرپلس اگر شوگر ہو جاتی ہے، یا ہمیں جو سرپلس ہماری جو کپاس ہے جو ہماری مین ایکسپورٹ ہے، اس کے لیے ہماری ایکسیس جو مارکیٹ میں ہے وہ بڑھ جائے گی. تو بیسیکلی اس کے نیگیٹو فیکٹرز بھی ہیں اور پازیٹو فیکٹرز بھی ہیں. تو یہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں؟ اگر ہم اس یلغار کو روک سکتے ہیں کہ ایسی اشیاء جو ہماری جو نارمل پرائس ہے، یہاں کی جو ویلیو ہے اس سے کم پہ اگر آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں، آئی ول ناٹ نیم اٹ، لیکن بیرونی ممالک کے جو ہیں کچھ پھل اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آنی شروع ہو گئی ہیں، وچ از ناٹ اے ہیلدی ٹرینڈ. صرف فرق اتنا ہے کہ ہماری اشیاء لیک آف ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے، ہماری جو لیک آف جو ہے وہ چونکہ پیریشیبل آئٹم ہیں، ان کو صحیح طرح سے ان کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں. ورنہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں، بلوچستان میں جتنا فروٹ ضائع جاتا ہے، پرزرو نہیں کیا جاتا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. دیٹ از دا بیسٹ فروٹ ان دا ورلڈ پروڈیوسڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی زیادہ ایگرو بیس سیکٹر کے اوپر، اسپیشلی جو ہمارا سیکٹر ہے فروٹس کا، جس کے اندر لاٹ آف ایس ایم ایز آر انوالوڈ ان دس بزنس، اس کو پروٹیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ نئی انڈسٹری لگائی جائے، آئی ایس او کے اسٹینڈرڈز کے مطابق ان کو ایکسپورٹ کیا جائے. ہمارے پاس یہ بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے اندر بے تحاشا ترقی کے
نتائج موجود ہیں، ترقی کے ذرائع موجود ہیں. اگر ہم اس پہ توجہ دیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک جو ہے وہ ہیلپ ثابت ہوگی کمنگ ڈیز میں. بات ہم کر رہے تھے جی ایگریکلچر کی ود دا ریفرنس آف WTO اینڈ ود دا اسپیشل ریفرنس آف SMEs. تو یہاں پہ مارکیٹ فورسز وڈ ریزلٹ ان ڈومیسٹک پرائسز رائزنگ ٹو ورلڈ پرائسز. وہی جو میں نے گزارش کی، جب آپ کی سبسڈیز ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے ٹیرفس ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ کی جو لوکل پرائس ہے، ڈومیسٹک پرائس ہے، وہ رائز کر کے انٹرنیشنل پرائس کے برابر ہو جائے گی. یعنی آپ کی جو ایک لوکل قیمت ہے، جب آپ کا کمپیٹیٹر اس سے کم قیمت پہ آپ کو ایک چیز دینے پہ تیار ہے، تو آپ کو وہ پرائس لاگو کرنی پڑے گی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرویلنگ پرائس ہے. دوسرا اس کا افیکٹ کیا ہے؟ ٹیرف ان ڈیولپ کنٹریز ور ریڈیوسڈ. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ جو اس کے ٹیرفس ہیں، میں نے گزارش کی کہ ٹیرف کیا ہے، وہ فارم آف ڈیوٹی یا کسٹم یا ٹیکسز جو ہم کسی بھی امپورٹ یا ایکسپورٹ کے اوپر پے کرتے ہیں، ان کو ٹیرفس کہا جاتا ہے. یہ صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس کا آلریڈی یو نو اباؤٹ اٹ، لیکن جسٹ فار یور انفارمیشن. پاکستان امپرووڈ ایکسپورٹ اپرچونٹیز. یہ ٹھیک ہے کہ جب وہاں پہ ٹیرفس کم ہیں تو ہماری جو ایکسپورٹ کی جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، امپروومنٹ ہو جائیں گی اس میں، اور ہماری ایکسیس جو ہے کاٹن کی اور ہماری ایکسیسو شوگر کی وہ مارکیٹ میں زیادہ وہ ہمیں حصہ مل جائے گا. لیکن اس کی نسبت اگر ہم بائیلیٹرلزم پہ سوچیں تو ان ممالک کو جو سستی پروڈکٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی جب ٹیرف بیریئرز نہیں ہیں تو ان کو بھی ایکسیس ٹو دا لوکل مارکیٹ آ جائے گی. لیکن اس کے ساتھ پھر وہی بات ہے کہ جب میں نے گزارش کی تھی کہ اگر ہماری خدا نخواستہ کسی سال میں گندم پرچیز نہیں ہوتی، گندم پیدا زیادہ اور ہمیں خریدنی پڑتی ہے گندم، تو ہمیں وہ انٹرنیشنل ریٹس پہ مہنگی خریدنی پڑے گی، اور لوکل پرائسز جو ہیں ان کو رائز کرنا پڑے گا ٹو اے اسٹینڈرڈ جہاں پہ اینٹی ڈمپنگ کے لاز جو ہیں وہ لاگو نہ ہو سکیں. سبسٹینشیل ریڈکشن ان ٹیرفس اینڈ فارم سبسڈیز مین گریٹر مارکیٹ ایکسیس ٹو پاکستانی ایگریکلچر پروڈکٹس. وہی بات جو میں نے گزارش کی کہ جب آپ ریڈکشن کرتے ہیں ٹیرف میں اور سبسڈیز جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی جو دوسرے ممالک ہیں ان کی ایکسیس آپ کی ایگریکلچر مارکیٹ تک ہو جائے گی. لائک شوگر، ویٹ، ٹبیکو، فروٹس، ویجیٹیبل اینڈ ڈیری پروڈکٹس، کاٹن وڈ فیچ بیٹر پرائسز ٹو فارمر. ہمیں ان پروڈکٹس میں تو فائدہ ہوگا، ہم ٹبیکو بھیج سکیں گے، ہم اپنے ایکسیسو جو شوگر ہے وہ بھیج سکیں گے، کاٹن کی پرائس ہمیں زیادہ اچھی مل جائے گی. یہ سارے فوائد تو ہمیں ایک سطح پہ حاصل ہو رہے ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ دا تھنگس جب آپ کے اپنے ٹیرفس کم ہو جائیں گے اور آپ کو اپنی لوکل جو ڈومیسٹک پرائس ہے وہ انٹرنیشنل پرائس کے برابر لانی پڑے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہیں ایسے اقتدامات کریں کہ اپنے جو پیریشیبل آئٹمز ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے جو ڈومیسٹک سورسز ہیں ٹرانسپورٹیشن کی ان کو بڑھائیں. ترسیل جو ہے فروٹس کی اور مختلف چیزوں کی ٹو اینڈ فرو، یعنی آنے اور جانے کی شمالی علاقہ جات، بلوچستان، سرحد میں، پنجاب میں، ان سب کو فارم ٹو مارکیٹ روز کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک بہت اس پہ زور آج کل دے رہا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کو فعال بنایا جائے. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا تقریباً 17% نقصان جو ہے ایکسپورٹ میں وہ ڈیو ٹو دی بیڈ ٹرانسپورٹیڈ کنڈیشنز میں آتا ہے. میں نے گزارش کی تھی جب ہم ایشوز پڑھ رہے تھے SMEs کے اندر، اس میں ٹرانسپورٹیشن کا ایشو جو تھا اس میں ہم نے اوور آل یہ دیکھا تھا کہ 22% ہمیں نقصان ہوتا ہے ڈیو ٹو بیڈ ٹرانسپورٹیشن ایٹ ویریس لیولز، اسٹارٹنگ فرام فارم ٹو مارکیٹ ٹو دا پورٹ. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں ان پہ توجہ دینی ہے. SMEs کو بچانا ہے، بڑی انڈسٹریز کو بچانا ہے، اپنی اکانومی کو بچانا ہے، تو یہ ضروری ہے. WTO ایگریمنٹس آن TBT اینڈ SPS، یہ جو ایگریمنٹس ہیں جو ٹیرف بیریئرز آن ٹریڈ ہیں، اور SPS جو ہے یہ سینیٹری اینڈ فائٹو سینیٹری جو ہیلتھ کے سٹینڈرڈ ہیں ان کے متعلقہ ہیں. ان کے بارے میں یہ گزارش کر دوں، سینیٹری یا فائٹو سینیٹری ڈیولپ کنٹریز کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ابھی ہم اس جو ہے ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ سینیٹیشن اور جو ہیلتھ پروگرامز ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم کام کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ کریں. لیکن جو ڈیولپ کنٹریز ہیں
ان کے اندر یہ اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ بڑی اونچی سطح پہ پہنچ چکی ہے. ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ نو باڈی از الاؤڈ، جب ہم پھل خریدنے جاتے ہیں تو ڈیولپ کنٹریز میں اٹ از ناٹ الاؤڈ دیٹ یو شوڈ ٹچ اے فروٹ ود یور بیئر ہینڈس. آپ اس کو ٹچ کر کے دیکھ نہیں سکتے، جیسے ہم روٹین میں دکان پہ جا کے دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں چیز کو. آئدر دے آر ریپڈ ان، اس کو جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، لپیٹا ہوتا ہے، اور یا پھر اس کی جو ہے یوز کرتے ہیں جو دکاندار ہے اس کو گلوز کو، ڈسپوزیبل کو، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. میں یہ بات کر رہا ہوں جو فائٹو سینیٹری اور سینیٹری اسٹینڈرڈز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ آ کے ایک چیز جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے. جب آپ اپنے ایکسپورٹ کے اندر اسٹینڈرڈائزیشن کو بڑھا دیتے ہیں، فائٹو سینیٹری اور سینیٹری یعنی صحت کے جو اصول ہیں ان کو لاگو کر دیتے ہیں، تو جو ڈیولپ کنٹریز کا کسٹمر ہے، جو ایک پاش اور بہت ہی زیادہ ایک جسے کہتے ہیں ایک سیف ایٹماسفیئر کا عادی ہے، جو نان کنٹامینیٹڈ ایٹماسفیئر کا عادی ہے، تو وہ کسٹمر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جی مینوفیکچرنگ ایٹماسفیئر جو ہے اس کے اسٹینڈرڈ جو ہیں اس سطح پہ لائے جائیں جو ان کو قابل قبول ہو صحت کے لحاظ سے. تو یہ جو بیریئر ہے سینیٹری اور فائٹو سینیٹری جو بیریئرز ہیں، ان کا جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے، اس کو اچیو کرتے کرتے شاید یہ ہو کہ ڈیولپ کنٹریز اپنی اسٹریٹجائز کر لیں مارکیٹ کو اور کہیں کی کہیں نکل جائیں، اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ اسی الجھن میں رہیں. یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے ایس ایم ایز کے لیے کہ جہاں پہ نان ٹیرف بیریئرز کو اور جہاں پہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ مارکیٹ ایکسیس کی جو ہے وہ ختم کی گئی ہے، وہاں پہ ایسے اسٹینڈرڈز بائلیٹرزم کے ذریعے لاگو کر دی گئے ہیں جن کو فزیکلی اچیو کرنا ایٹ دس اسٹیج ہمارے لیے مشکل تو ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہے. دے ریکوائر ٹریمینڈس فائنینشیل ریسورسز، بے تحاشا ٹیکنیکل ہیلپ، فائنینشیل ریسورسز، امینڈمنٹس، ٹیکنیکل جو اس میں سپورٹ ہے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، اس کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی تھی کہ جب ڈبلیو ٹی او نے یہ قوانین لاگو کیے تو ڈیولپ کنٹریز تو ایک رائٹ اپنا جو ہے وہ امپوز کرتی ہیں کہ ہمیں سینیٹری اور فائٹو سینیٹری جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق ڈیولپنگ کنٹریز جو ایکسپورٹ کرتی ہیں دے شوڈ بی ان اسٹینڈرڈائزیشن ود دیئر ریکوائرمنٹس. لیکن ڈبلیو ٹی او کو یہ بھی چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپنگ کنٹریز کو فائنینشیل ایڈ چونکہ اس کے نارمز میں ہے، اس کے یہ جو ہے بیسک اس کا جو رائٹ اپ ہے، اس کے جو لاز ہیں اس کے اندر ہے کہ وہ ہیلپ کریں اپ گریڈیشن میں، ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن میں، اور ایسی سہولیات وہاں پہنچانے میں جو ہماری انڈسٹری کو، ہماری ایس ایم ایز کو اس اسٹیج پہ لے کے جائیں جہاں پہ سینیٹری اور فائٹو سینیٹری اسٹینڈرڈ جو ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کر سکیں. ورنہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ کل کو فرمز تو نہیں، جو کنزیومر فرنٹ ہیں ڈیولپ کنٹریز کے، وہ یہ بات کہیں گے جی کہ فلاں ملک کے اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے ہیلتھ کی جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کی اشیاء کو استعمال کر سکیں. تو آپ چیختے رہیں بے شک کہ جی نان ٹیرف ہے، ڈسکریمنیشن ہے، لیکن اشیاء وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گی. یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں ڈبلیو ٹی او میں ڈیولپنگ کنٹریز کو چھوٹ دی گئی ہے، ایکسیس دی گئی ہے ٹو اے مارکیٹ، کوٹے کو ہٹایا گیا ہے اور لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے جو مارکیٹ ہے وہ اوپن ہے، وہاں پہ نان ٹیکنیکل جو بیریئرز، نان ٹیرف بیریئرز جو ہیں اس کے اندر کچھ اشیاء کو اس طرح سے انسرٹ کیا گیا ہے جو مے بی ان کی ریکوائرمنٹس تو ہیں، ہم اس میں انکار نہیں کرتے کہ وہ ڈیولپ کنٹریز کی جو سینیٹری اور فائٹو سینیٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ نہیں ہیں، ضرور ہیں، لیکن ہمیں اس کے مطابق اپنی انڈسٹری کو، اپنے ایس ایم ایز کو جو اپ گریڈ کرنا ہے ان ہیلتھ اسٹینڈرڈز کے مطابق، اس کے لیے جو ہمیں بے شمار فائنینشیل اور ٹیکنیکل ریسورسز چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں ڈبلیو ٹی او کو چاہیے کہ ہماری ہیلپ کرے اور ہمیں اس اپ گریڈیشن کو لے کے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے بڑا جو ہے ٹریجڈی یہی ہے کہ لیک آف کیپٹلائزیشن کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں آ رہی، ورنہ ٹیلنٹ کی اور ٹیکنالوجی سمجھنے والے لوگوں کی یہاں پہ کمی کسی صورت میں نہیں ہے. ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ،
ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے اندر دیکھیں، جو تو نان ٹریڈ بیریئرز ہیں، جیسے آپ کا ٹیرف ہے، آپ کا جو کوٹے کا مسئلہ ہے، یہ سارا کچھ تو ٹھیک ہے. بات آ جاتی ہے ٹیکنیکل بیریئرز کی. ٹیکنیکل بیریئرز میں کیا ہے جی؟ سب سے پہلے تو آپ کی ISO اسٹینڈرڈائزیشن ہے. بہت زیادہ ایک اس کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے جی، ISO اسٹینڈرڈائزیشن جب 9000 آئی تو SMEs اور دوسری جو ہماری تھی ادارے تھے، گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی اور 50% تک گرانٹ حکومت پاکستان نے یہ میسر کی، ان کو یہ فراہم کی کہ جی وہ ISO 9000 کو اچیو کریں. الحمدللہ ہماری کمپنیز نے اچیو کر لیا. 9001 آیا، 2 آیا، 3 آیا، 4 آیا، 5 آیا، اور اب جو ٹیکنیکل بیریئرز ہیں اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے جو ہمیں اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دیٹ از ISO 14000. ISO 14000 کیا ہے؟ ISO 14000 یہ ہے کہ آپ ایک ایسی انوالومنٹ اپنی انڈسٹری کے اندر کریٹ کریں جو اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے اس کو مینٹین کر سکے. یہاں پہ تھوڑی سی ایک توجہ طلب بات ہے کہ یہ پروڈکٹ کو ڈیفائن نہیں کر رہی کہ آپ نے کیا پروڈیوس کرنا ہے، کیا پروڈیوس نہیں کرنا. یہ ڈیفائن کر رہی ہے اس ماحول کو، اس انوائرمنٹل ایٹماسفیئر کو جس کے اندر آپ نے یہ تیاری کرنی ہے. اس لیے ایک رائٹر نے لکھا بڑا دلچسپ، اس میں ایک تھا جو ایک بک میں کہ جی ISO 14000 کے اندر یہ تو ضرور ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے آپ نے اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو مینٹین کرنا ہے، چاہے آپ اس کے اندر دنیا کی کوئی بھی جو ہے ڈینجرس سے ڈینجرس چیز بنا لیں، لیکن ہونے چاہیے آپ کے ہیلدی اسٹینڈرڈس. اس کے ساتھ جو نیکسٹ آتا ہے وہ ISO 14001 آتا ہے، یعنی اسٹینڈرڈائزیشن ریگارڈنگ دی جو انوائرمنٹل جو ریگولیشنز ہیں اشیاء کے بارے میں مختلف، ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ہے اس کے بارے میں وہ بڑا مشکل ہے. کیوں کہ اس کے لیے آپ کو ایک جب چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تو آپ کو لیبارٹری کی اور ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز چاہیے. ISO کا وہ سیکشن جو لیبارٹریز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ سیکشن ہے 17025 17025 ISO کا سیکشن. یہ سیکشن ایک ایسا سیکشن ہے جو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس کو امپوز کیا گیا ہے WTO کے اندر، یہ ایک بہت بڑی ایک آبسٹیکل ثابت ہوگا ہماری SMEs کے لیے. پاکستان کے اندر فی الحال کوئی لیبارٹری، کوئی بھی ادارہ اتنا اپ گریڈڈ نہیں ہے، اسپیشلی میں لیبارٹری کی بات کر رہا ہوں ٹیسٹنگ اسٹینڈرڈز کی، جو کہ میٹ کر سکے ISO 17025 کے اسٹینڈرڈز کو. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، پروسیس میں ہیں لیبارٹریز، لیکن جب تک ہم خود ایکریڈیشن یہاں پہ نہیں کریں گے، جب تک یہ لیبارٹریز کا قیام یہاں پہ نہیں عمل میں آئے گا، تو ہم رحم و کرم پہ ہوں گے امپورٹرز کی، ہم ہوں گے امپورٹر کی ڈسکرپشن کے اوپر کہ وہ جہاں سے چاہے ہماری اشیاء کو امپورٹ کرنے سے پہلے ٹیسٹ کرائے. اٹ کوڈ بی دیئر اون کنٹری، اٹ کوڈ بی اے تھرڈ کنٹری. وہاں پہ نہ صرف یہ ہے کہ وی ہیو ٹو پے ویری ہیوی فی فار ٹیسٹنگ، اور اس کے علاوہ وقت کا ضیاع ہے کہ ایک جو ٹیسٹ ہے وہ اگر یہاں سے ہوتا ہے تو اس کی ایک اور بات ہے، اور وہ اگر کوریا میں یا جنیوا میں یا وہ لگزمبرگ میں یا وہ کسی اور جگہ پہ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک اخراجات ہیں. اینڈ دین اگر وہ خود اپنے ملک میں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جو امپورٹنگ کنٹری ہے، اسی اسٹینڈرڈز کو لے کے جو 17025 ہے لیبارٹریز کا، جس کی میں نے گزارش کی کہ ہماری SMEs کے پاس یا ہماری بڑی انڈسٹریز کے پاس یا ہمارے پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی کوئی لیبارٹری اس وقت تک موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ فیسلٹیز موجود ہوں کہ وہ ISO 17025 کی جو مطابق ٹیسٹنگ کر سکے مٹیریلز کی. تو اس کا پھر یہ ہے کہ وی آر آن دی ڈسکریشن آف امپورٹر، کہ اپنی کنٹری میں وہ جو مرضی ہم پہ جو ہے وہ لا لاگو کر دے، جو مرضی ہم سے فیس چارج کر لے، جو مرضی ہم پہ وہ کنڈیشن لاگو کر دے، اس کو کچھ اس میں ہرڈلز نکال دے. ضرورت اس بات کی ہے، اس وقت ریکوائرمنٹ اس بات کی ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے،
اسپیشلی ایٹ دا لیول آف لیبارٹریز، اس کو اپ گریڈ کیا جائے، جو کہ انڈر پروسیس ہے. میں نے جیسے عرض کی مختلف ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے ادارے امداد دے رہے ہیں. ٹیکنیکل سکلز ہمارے پاس بہت ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ایک پروسیس ہے، ایک مرحلہ ہے جس سے گزرنا ہے. لیکن اس عرصہ میں جس عرصہ تک ہماری جو ہے لیبارٹریز جو ہیں ان اسٹینڈرڈائزیشن کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتی، نیچرلی ہماری جو ایس ایم ایز ہیں جو ایکسپورٹ میں ہیں وہ ٹیسٹنگ کے لیے ڈپینڈنٹ ہیں اپنے امپورٹر کے رحم و کرم پہ. نان جو ٹیرف بیریئرز ہیں اور اس کے اندر جب ٹیکنیکل بیریئرز آتے ہیں تو اس کے اندر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جہاں پہ ہمیں کچھ رعایتیں دی گئی ہیں وہاں پہ ایسی ریسٹرکشن امپوز کر دی گئی ہیں جو ہمارے لیے اتنی ہی ڈیفیکلٹ ہیں. تو یہ ایک ایس ایم ایز کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا ایک مشکل ٹائم جو ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، یہ بھی گزر جائے گا اور ہم اپنی محنت سے، اپنی حکومت کے تعاون سے، اللہ کے فضل سے ان مشکلات پہ قابو پا لیں گے. ٹیکنیکل بیریئرز کے بعد آتا ہے جی سینیٹری اینڈ فائٹو سینیٹری اسٹینڈرڈز SPS، کہ جی آپ کی جو مختلف اشیاء ہیں، آپ کی جو مختلف جہاں پہ آپ چیزیں بھیجتے ہیں، اسپیشلی ایگریکلچر بیسڈ اشیاء، ایڈیبلز جو ہیں، وہ ان سٹینڈرڈز کے مطابق ہونی چاہیے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں سینیٹری اور فائٹو سینیٹری کے. جیسے میں نے گزارش کی، ڈیولپ کنٹریز میں سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں، اتنے ہائی ہیں کہ ہم ان کو میٹ تو کر سکتے ہیں بٹ اٹ ول کاسٹ اس لاٹ آف منی. فیومیگیشن ہے، اس کے اندر ان کی پیکیجنگ ہے، ایٹماسفیئر ہے، یہاں پہ یہ چیزیں تیار کرتے ہیں. لیکن جو بات قابل ذکر ہے یہاں پہ ایس ایم ایز کے لیے جو لمحہ فکریہ وہ یہ ہے کہ یہ جو فائٹو سینیٹری اور سینیٹری کنڈیشنز ہیں یہ ڈکٹیٹ کرائی جائیں گی امپورٹرز کے، جو اس کے اوپر وہ ہے، اور اگر وہ اس میں باعث ہو جاتا ہے تو ہماری ایس ایم ایز کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے. لہذا ہمارے بھی انڈسٹری اونرز کا فرض ہے پرسنل لیول پہ، حکومتی لیول پہ، مختلف آرگنائزیشنز کے ذریعے، اپنی ایسوسیشنز کے ذریعے اس چیزوں کو ریئلائز کریں، لاز سے اویئرنیس حاصل کریں اور اپنے اسٹینڈرڈائزیشن کو بہتر بنائیں، کیونکہ جو ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے اس کے اندر WTO کے ساتھ ایگزسٹ کرنا ہے، ہماری سروائیول ہے ایس ایم ایز کی، اور ہم نے اس کو ہر قیمت پہ حاصل کرنا ہے. ان پاکستان ISO 9000 and 14000 سرٹیفکیشن آر ریزنگ. ISO 14001 کے بارے میں آپ کو عرض کر دوں، کل دنیا میں 103 ممالک ہیں جو اس کے اندر آتے ہیں زمرے میں WTO کے اندر. اس میں سے جو ٹوٹل کمپنیز ہیں وہ 35,650 ہیں جو ISO 14000 کے لیے اپلائی کر چکی ہیں، اور 103 جو ممالک ہیں اس میں ہم 56ویں نمبر پہ ہیں ایکریڈیشن کے لحاظ سے اور حصول کے لحاظ سے، کہ اگر ان ممالک نے جنہوں نے ISO 14001 کو حاصل کیا ہے یا ISO 14000 کو، ہمارا نمبر اس میں 56 ہے، 56 نمبر ہے، اور انڈیا کا اس میں نمبر جو ہے 19واں ہے. یعنی 103 ممالک میں 56 جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اسٹیج جو ہے 56 نمبر ہمارا جو ہے. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹوٹل کمپنیز جو اس میں ان 103 ممالک میں اس کے اندر آتی ہیں، ان کی کل تعداد 35,650 کے قریب وہ ہے. باہر ہے جو زیادہ کوشش ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ تعداد بڑھے گی. جہاں پہ ہم 56 ہیں وہاں پہ نمبر بڑھتے جائیں گے. ISO میں بھی اسی طرح تھا، پہلے 10 کمپنی تھی، پھر 20 ہوئی، پھر 50 ہوئی، بڑھتی گئی، اب 300 سے زیادہ ہیں. تو الحمدللہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی SMEs ہیں، بڑی انڈسٹریز ہیں، وہ اپنی کوشش پوری کر رہی ہیں. حکومت پاکستان بھی اس سلسلے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، گرانٹ دی گئی تھیں ISO کے لیے 9000 کے لیے، اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے. لاز بن رہے ہیں، ریگولیشنز بن رہے ہیں. پاکستان ایٹ 56th with 10 firms and India at 19th in ISO 14001 سرٹیفکیشن. میں نے جیسے گزارش کی، اگر ہم سرٹیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو نمبر ہے وہ اس وقت 56واں نمبر ہے 103 ممالک میں، اور انڈیا جو ہے وہ اس 19ویں نمبر پہ ہے. لیکن نتھنگ ٹو بی ورڈ. الحمدللہ جس طریقے کے ساتھ ہماری حکومت، ہمارے بزنس مین، ہماری SMEs اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں ان تک پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کا جو فائدہ ہے اس کو حاصل کر لیں گے. پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل
PNAC was set up under Ministry of Science and Technology in 1999. ایکریڈیشن کیا ہے جی؟ بات یہ ہے، آپ جب ایک بڑے ادارے کی بات کرتے ہیں، اس بڑے ادارے کی ایک اپنے کنسلٹنٹس ہیں، اس کے ایک اپنے اسٹینڈرڈائزیشن ہے، اس کی اپنی لا فارمز ہیں، اس کے اپنے نارمز ہیں، اس کی اپنی ڈاکومنٹیشن ہے جو بڑی مہنگی ہے۔ ISO کا خرچ جو ہے 14,000 کا، میں عرض کر دوں اس وقت 1 لاکھ سے 2 لاکھ ڈالر ہے اس کا سرٹیفکیشن کا حصول، اور یہ بھی یہ پتہ نہیں کہ اس کی ویلڈیٹی کتنی ہے، مے بی کمنگ ڈیز میں وہ ٹرمینیٹ ہو جائے اور ایک نیا ISO آ جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پاکستان ایسے اداروں سے الحاق کرے۔ بدقسمتی سے بہت کم کمپنیز ایسی ہیں جن پاکستان میں تو لوکل کمپنیز کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ جی وہ یہاں پہ جو سرویلنس ہے وہ کر سکیں اور چیکنگ کر سکیں ان سٹینڈرڈز کو کرنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے، لیکن ملٹی نیشنلز کو یہاں پہ رکھا گیا ہے جو اگین چارج ویری ہائی فی۔ حکومت پاکستان نے یہ ادارہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ ایکریڈیٹ کرے، الحاق کرے، تاکہ ان اشیاء کا حصول سستا بنایا جائے، آسان بنایا جائے، اور سرویلنس جو ہے وہ لوکل جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں دی جائے، تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ SMEs جو ہیں، زیادہ سے زیادہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں، اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہماری حکومت یہ بہت ایک اچھا اقدام کر رہی ہے کہ ایکریڈیشن کے لیے باڈیز بنا رہی ہے، وہ ان سرٹیفکیشنز تک پہنچیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ تک SMEs کی جو ایکسیس ہے وہ اس کو پاسبل بنایا جائے، شعبہ بنایا جائے۔ ہم بات جب کرتے ہیں WTO کی، ہم بات کرتے ہیں SMEs کی، اس میں چیلنجز بھی ہیں، اس میں فائدے کی باتیں بھی ہیں، اس میں تھوڑا سا غیر منفذ باتیں بھی ہیں، لیکن بزنس میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے اگر اس دنیا میں رہنا ہے، کمپٹیشن ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اسٹینڈرڈائزیشن ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اور ہم کریں گے۔ ہمارے لوگ اس قابل ہیں، اتنی محنت ہے، اتنے لوگ جو ہیں وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں، ہمارے جو بیوروکریسی ہے، ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہمارا جو ایسٹ ہے انٹلیکچل، ان کی اسپرچل فریکوینسی اس حد تک ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں۔ حکومت پوری طرح سے ساتھ دے رہی ہے، انشاءاللہ تعالی وقت دور نہیں ہے کہ ہم نہ صرف WTO کے ثمرات سے بہرہ مند ہوں گے، فائدہ اٹھا سکیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے چیلنجز ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے اور ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان پہ پورا اتریں گے۔ ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا اسٹوڈنٹس، وہ ہم نے کنکلوژنز نکالنے ہیں، نتائج نکالنے ہیں ان ساری چیزوں کے، ڈیوٹیز دیکھنی ہے ہماری SMEs کی کیا بن جاتی ہیں، اور اس کے اوپر پھر ریکمنڈیشنز حکومت کی کیا ہیں، اداروں کی کیا ہیں، یہ ہمارے نیکسٹ لیکچر کا موضوع ہوگا۔ WTO پہ میں نے اس لیے زیادہ ٹائم لگایا، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹس اے نیو سبجیکٹ آپ سب کے لیے، یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے، لرننگ ہے، یہ ایک، اس کو سیکھیں، اس کو مزید پڑھیں، ریفرنس بکس اس کی دیکھیں، اس کے لاز کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایک لائک اے گڈ اسٹوڈنٹس آپ میری باتیں جو ہے توجہ سے سن رہے ہوں گے۔ یہاں پہ کوئی مشکل پیش آئے، حسب سابق میری پھر یہی درخواست ہے، بلا تکلف ہمیں لکھیے گا، ہم حاضر ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں، اس نصیحت کے ساتھ خوب دل لگا کے پڑھیے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔